اور پھر ایک ایسا باپ جو بزرگ ہو، پوری جوانی اللہ سے دعائیں کی ہو، آخر کار بڑھاپے کو پہنچا، پھر بھی آنسو بہائے، راتوں کو رب کی بارگاہ میں گر گڑائے، اور پھر جا کر اللہ ایک بیٹا عطا کرے، اور پھر بیٹا ہو وہ بھی فرما بردار، ایسا نہیں کہ نافرمان ہو۔ آج تو نافرمان اگر کسی کا بیٹا ہو تو وہ بھی اس کو تکلیف دینا نہیں چاہے گا، کیونکہ بیٹے کی محبت ایک الگ ہی ہوتی ہے، وہ تو فرما بردار بیٹا۔ پھر ایسے بیٹے کو اللہ کی بارگاہ میں ایک انسان قربان کرے تو پھر فرشتے بھی کیوں حیرت سے نہ دیکھے۔ جس میں کہیں قربانی کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں تو کہیں مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، تو کہیں اس کی وجہ کے ابتدائی دور میں کس طرح یہ قربانی شروع کی، کیونکہ یہ موسم قربانی ہے، اور اصل مقصد جو قربانی کا تھا وہ آزمائش تھا، تاکہ آزمائش لی جائے کہ یہ امتحان میں کتنے کھرے اترتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کافی بزرگ ہو چکے ہیں اور آپ پر کوئی اولاد نہیں تھی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کی، راتوں کو گڑ گڑائے کہ اللہ مجھے کوئی نیک بیٹا عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو عطا کر دیے گئے۔ ابھی وہ چھوٹے ہیں، ننھی عمر ہے، اور حکم باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ جاؤ انہیں اور ان کی والدہ کو مقام ذی ذرا میں چھوڑ دو۔ اور جب یہ حکم پایا، حالانکہ بیٹے سے بہت محبت تھی کیونکہ داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں، اتنی عمر میں ایک بیٹا اللہ نے عطا کیا، اور اس کے بارے میں بھی یہ حکم کہ اس کو بیابان جنگل یعنی مقام وادی ذی ذرا میں اس کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی پر عمل کرتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو مقام غیر ذی ذرا میں چھوڑ دیا گیا، اور یہ واپس پلٹنے لگتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ پاؤں پکڑ کر عرض کرتی ہے، اے میرے سرتاج، آپ ہمیں اس مقام پہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں جہاں جانور بھی ایک دم سے نہیں رہ سکتے، تو ہم تو رہے انسان، پھر ایک عورت اور اس کا چھوٹا بچہ، اور اس آپ بیابان میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر نہیں دیکھا، اور پھر اس کے بعد حضرت ہاجرہ سمجھ گئیں اور عرض کی، اے میرے سرتاج، کیا یہ ہمیں یہاں پر چھوڑنا رب کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جی ہاں۔ اور ادھر سے جواب آتا ہے کہ جب یہ رب کا حکم ہے، اللہ نے تم کو حکم دیا ہے، تو پھر وہی ہماری نگہبانی فرمائے گا، وہی ہماری حفاظت فرمائے گا۔ آخر کار آپ وہیں رک گئے۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کافی عرصے بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 7 سال یا 13 یا اس سے کچھ زائد اتنی عمر ہوئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور اپنے لال سے ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ اپنے اس بیٹے کو قربان کریں، یعنی 8 ذو الحجہ کی رات تھی، خواب میں حکم ہوا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی کریں۔ جب یہ حکم ہوتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب سوچنا شروع کیا، کچھ کشمکش میں تھے، کیا یہ اللہ کا ہی حکم ہے؟ پھر اس کے بعد جب نبی ذی الحجہ آتی ہے تو پھر یہی خواب دکھائی دیتا ہے رات کو، اور اب آپ نے اس بات کو سمجھ لیا، پہچان لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ پھر 10ویں ذی الحجہ کی رات کو یہی خواب دکھا، تو آپ نے صبح کو یہ عزم کر لیا، یہ یقین کر لیا کہ اب مجھے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ آخر کار اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں کہ بیٹے کو سنوارا جائے، ہمیں اپنے دوست کی ملاقات پر جانا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے اپنے لاڈلے کو سنوارنا شروع کیا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے کر چل پڑتے ہیں۔ راستے میں شیطان ان کے کسی خاص دوست یا جان پہچان والے شخص کی شکل میں آتا ہے
اور آ کر کہتا ہے آپ کا کیا عزم ہے, کہاں ان کو لے کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میں ایک کام سے جا رہا ہوں, کوئی کام ہے اس کی وجہ سے میں نے لے کر جا رہا ہوں. شیطان نے کہا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے تمہیں اس بات کا حکم دیا ہے اور آپ اپنے رب کی فرما برداری کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے لے کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو قربان کرے؟ شیطان نے کہا کہ ہاں آپ کو دیکھ رہا ہوں. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر بات ایسی ہے کہ میرے رب کا یہ حکم ہے تو یاد رکھو ایک اسماعیل نہیں بلکہ اس کی جگہ سینکڑوں اسماعیل ہوتے تو میں سب کو قربان کر دیتا. شیطان وہاں سے نا امید اور مایوس ہو کر اب ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کے پاس جاتا ہے اور جا کر وہاں کہتا ہے کیا تم جانتی ہو کہ تمہارے سرتاج تمہارے شوہر تمہارے بیٹے کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میرے شوہر میرے بیٹے کو اپنے دوست کی ملاقات پر لے کر گئے ہیں. اور شیطان جب یہ سنتا ہے تو کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے بلکہ وہ تو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں. حضرت ہاجرہ کہتی ہے کیا تم نے کبھی یہ سنا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دے؟ شیطان کہتا ہے ہاں یہ حضرت ابراہیم جو ہے اپنے بیٹے کو قربان کرنے لے کر گئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اس بات کا ان کے رب نے حکم دیا ہے. حضرت ہاجرہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگتی ہے اگر بات ایسی ہے اللہ نے ان کو اس بات کا حکم دیا ہے تو بڑی اچھی بات ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم پر عمل کر رہے ہیں. شیطان جب وہاں سے بھی نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے تو وہ اب حضرت اسماعیل کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اے اسماعیل کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے والد تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل کہتے ہیں ہاں یہ اپنے دوست کی ملاقات پر لے کر جا رہے ہیں. حضرت اسماعیل سے شیطان کہتا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ یہ تو تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں. حضرت اسماعیل کہتے ہیں کیا کبھی تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دے؟ حضرت اسماعیل کی جب یہ بات سنتا ہے تو شیطان کہتا ہے ہاں تمہارے باپ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس بات کا انہیں ان کے رب نے حکم دیا ہے. حضرت اسماعیل نے جب یہ سنا تو کہا اگر بات ایسی ہے تو یہ درست کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں بہت اچھا ہے کیونکہ یہ اپنے رب کے حکم پر عمل کر رہے ہیں. آخر کار اس کی یہ ساری چال بازی ختم ہو جاتی ہے اور وہ نا امید ہو جاتا ہے. پھر سامنے سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آتا ہے اور آ کر روکنے کی کوشش کرتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو 7 کنکریاں مارتے ہیں تو وہاں سے ہٹ جاتا ہے جہاں پر آج ایک جمرہ ہے جس کو جو ہے کنکریاں ماری جاتی ہے. پھر اسی طرح وہ دوسری جگہ پر یعنی دوسرے جمرے کی جگہ آتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روکتا ہے. فرشتے کے کہنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر دوبارہ اس کو 7 کنکریاں مارتے ہیں. پھر وہ تیسرے جمرے پر آتا ہے پھر روکنے کی کوشش کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر اس کو 7 کنکریاں مارتے ہیں اور وہ وہاں سے پھر ہٹ جاتا ہے. اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو ناکام کر دیتے ہیں. آخر کار آپ ان کو لے کر ایک پہاڑی جس کا نام سبیر ہے اس پر پہنچتے ہیں مینا کے اندر. وہاں پہنچنے کے بعد اپنے لاڈلے کو اب سارا ماجرا سناتے ہیں اور کس انداز میں اپنے بیٹے کو یہ بات بتاتے ہیں جس کو قرآن میں اس طرح بیان کیا گیا ہے. حضرت ابراہیم کہتے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى تو تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. کس انداز میں ایک پیار بھرے محبت بھرے انداز میں بیٹے سے کہتے ہیں یا بنیا اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى تو تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. اب بیٹے کا جواب سنے فرما برداری تو دیکھے. اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو جب محبت نہ دے تو بیٹا اس پر باپ سے خفا ہو جاتا ہے باپ سے محبت کرنا بند کر دیتا ہے. یہاں تو حضرت
ابراہیم علیہ السلام نے بچپن میں ہی ماں اور بیٹے کو ایک بیابان میں چھوڑ دیا تھا اور ماں نے ان کو پالا تھا, ان کی پرورش ماں نے کی تھی, تو بیٹے کو کیا چاہیے تھا؟ اگر آج کا ماحول دیکھا جائے تو یہی جواب ہوتا کہ تم نے تھوڑی مجھے پالا ہے, تم کیا حق رکھتے ہو کہ مجھے تم ذبح کرو, مجھے تم قربان کرو, تمہارا کیا حق ہے؟ مجھے تو میری ماں نے پالا ہے, وہ جو چاہے کرے, تمہارا کیا مطلب ہے؟ لیکن دیکھیں کس طرح کے آداب فرزندی ہے. حضرت اسماعیل اپنے باپ سے عرض کرتے ہیں, یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. کہتے ہیں اے میرے باپ, اے میرے والد, اے میرے ابو, ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو کر گزریے. یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے ذبح کر دیں کیونکہ اللہ نے آپ کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے, بلکہ جو بھی تمہیں حکم دیا گیا ہے, جو بھی آپ میرے ساتھ سلوک کرنا چاہتے ہو وہ کر لو, جو بھی تمہیں حکم دیا گیا ہے. اگر اللہ نے چاہا تو جلد آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے. اس طرح کا جواب. پھر آخر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد سے عرض کرتے ہیں, اے میرے والد صاحب, آپ مجھے ایک رسی سے اچھے سے جکڑ دیں تاکہ میں تڑپوں گا تو اس سے جو خون نکلے گا وہ آپ کے لباس پر نہ پڑے, کہیں آپ کا لباس خون میں آلودہ نہ ہو جائے, اس لیے آپ مجھے رسی سے باندھ دیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ چھری کو تیز کر لیا جائے تاکہ میرا گلا جلد کٹ جائے, میری گردن جلد میرے جسم سے جدا ہو جائے, کیونکہ موت کی سختی بڑی سخت ہوتی ہے, موت کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے, میں تڑپوں گا, اس لیے آپ چھری کو تیز کر لے. اور تیسری بات یہ کہی کہ آپ مجھے سر کے بل لٹا دے. سر کے بل یعنی پیشانی میری زمین پر ہو اور میری گردن اوپر ہو, تاکہ آپ کی نظر میرے اوپر پڑے تو آپ کو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری محبت آپ کے رب کی محبت پر غالب آ جائے اور آپ کہیں اپنے اس مشن سے پیچھے نہ ہٹ جائے. اس لیے حضرت اسماعیل عرض کرتے ہیں کہ آپ مجھے پیشانی کے بل لٹائیں اور میری گردن پر چھری چلائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح کیا, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ میری والدہ کو میری قمیص پہنچا دینا تاکہ ان کو صبر آ جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسیوں سے باندھا, پیشانی کے بل لٹایا اور پھر اس کے بعد چھری چلانا شروع کرتے ہیں. جو ہی چھری چلاتے ہیں ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دمبا جنت سے لے کر حاضر ہوتے ہیں اور حضرت اسماعیل کی جگہ جو ہے دمبے کو رکھ دیا جاتا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آتے ہیں تو یہ ندا لگاتے ہیں, کیونکہ ایک منظر ایسا تھا کہ کبھی اب سے پہلے نہ دیکھا تھا. کیا کوئی انسان, کوئی باپ اپنے بیٹے کو, بیٹا بھی کیسا, ایسا نہیں کہ سینکڑوں بیٹے ہوں, اگر کسی کے سینکڑوں بیٹے بھی ہوں تو بھی وہ یہ نہیں چاہے گا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا جائے, بیٹے کا سر تن سے جدا کر دیا جائے, یہ نہیں چاہے گا. اور پھر ایک ایسا باپ جو بزرگ ہو, پوری جوانی اللہ سے دعائیں کی ہو, آخر کار بڑھاپے کو پہنچا, پھر بھی آنسو بہائے, راتوں کو رب کی بارگاہ میں گر گڑائے اور پھر جا کر اللہ ایک بیٹا عطا کرے, اور پھر بیٹا ہو وہ بھی فرما بردار, ایسا نہیں کہ نافرمان ہو. آج تو نافرمان اگر کسی کا بیٹا ہو تو وہ بھی اس کو تکلیف دینا نہیں چاہے گا, کیونکہ بیٹے کی محبت ایک الگ ہی ہوتی ہے, وہ تو فرما بردار بیٹا. پھر ایسے بیٹے کو اللہ کی بارگاہ میں ایک انسان قربان کرے تو پھر فرشتے بھی کیوں حیرت سے نہ دیکھے کہ بندے ایسے. یاد رکھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو رب کی بارگاہ میں رکھ کر اور چھری چلانا شروع کیا. ادھر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے دمبا لاتے ہیں اور پھر یہ صدا لگاتے ہیں, اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہ سنتے ہیں تو بلند آواز سے پکار اٹھتے ہیں, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں واللہ اکبر وللہ الحمد. آج اس تکبیر کو قیامت تک کے لیے جاری اور ساری کر دیا گیا. جب یہ مہینہ آتا ہے تو پھر تمام مسلمان نماز کے بعد اس تکبیر کو بلند آواز سے پڑھتے ہیں. اس نشانی کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا گیا. اے میرے عزیز, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو رب کی بارگاہ میں قربان کیا اور چھری چلانا شروع کی
تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول کر لیا، بیٹے کو بھی بچا لیا اور ان کی جگہ ایک دمبا رکھا گیا جس کو ذبح کیا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کیا انداز تھا، باپ کے کتنے فرما بردار تھے کہ کہا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری جان لے رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو ہے ناراضگی کا اظہار نہ کیا، بلکہ کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ دونوں باپ اور بیٹا اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہش کو جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ ادھر بیٹا زندگی قربان کر رہا ہے اور باپ اپنے لاڈلے کی محبت کو اللہ کے لیے قربان کر رہا ہے۔ تو اللہ نے کیا انعام عطا کیا؟ ان کی قربانی کو بھی قبول کر لیا، بیٹے کی جان بھی بچا لی، اور ان کی اس نشانی کو، اس بقا کو قیامت تک کے لیے رکھ دیا۔ تو یاد رکھے اللہ کی آزمائش جو بھی آئے، اگر ہم اس پر صبر کرتے ہوئے گزرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر بڑا انعام عطا کرتا ہے۔ اور یاد رکھے اگر تم بڑی نعمت چاہتے ہو، چاہے وہ دنیاوی ہو یا اخروی، تو پھر اس پر صبر کرنا سیکھو۔ اصل یہی ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش آئے تو اس میں شکوے گلا نہیں، نافرمانی نہیں، بلکہ اللہ کی اس آزمائش پر صبر کرے، جس کی وجہ سے اللہ تمہیں بڑے انعام سے نوازے گا۔